شیطان نے جس کو جن چڑھاؤ نا اور وہ کبھی ادھر قیامت کے دن سود خور ادھر ادھر گرے گا. ربا مال پر مال لینا بغیر کسی کسب کے اور بغیر کسی مالی عوض کے. آپ نے کسی کو مال دیا کہ بھئی تم کما کے مجھے، وہ تو تجارت ہے. آپ نے مال دیا کہ 500 روپے لو، کچھ بھی ہو مجھے 100 پر 5 دینے پڑیں گے. ربا یربو، سود. سود ایک مفرد ہے کہ پیسے پر پیسہ مانگے، ایک مرکب ہے کہ پیسے پر جو نفع ہو جائے پھر اس کا بھی نفع مانگے. 100 کے 5 سود مفرد ہے، پھر 5 کے بھی 100 پر مانگے، سود مرکب ہے. سود مفرد کی حرمت یہاں ہے، مرکب کی صورت آل عمران میں آ رہی ہے. سود کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں سناتا ہوں. مشہور حدیث کتابوں میں کہ سود کا 1 روپیہ لینا یا دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے 36 مرتبہ کوئی زنا کر لے. دوسری روایت آلوسی نے روح المانی میں لکھی کہ سود کا 1 روپیہ لینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بیت اللہ میں زنا کر لے. تو سود خور خدا کا کتنا بڑا دشمن ہے. انفاق کے اخیر میں ربا کی حرمت آ گئی کہ مال کے ریلے پہلے میں کہیں سود خور نہ بنو. کہیں ایسا نہ ہو کہ سود لو. ایک فرقے نے سود لیا تھا اور جہاد پہ خرچ کرتا تھا. میں اس وقت اختلاف کر چکا تھا، مگر غریب مولوی کی کون سنتا ہے؟ اب اس کے لوگ خود سنتے، سب جانتے. جب یہ فتویٰ دیا گیا کہ سود بھی خرچ ہونا چاہیے، میں نے اختلاف کیا، تحریری نوٹ لکھ کے بھیجو. غلط ہے بالکل. سود کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوتی. شریعت یہ چاہتی ہے کہ سود ختم ہو جائے، وہ درہم برہم ہو جائے، سودی نظام ٹپ ہو جائے. اور اس طرح کرنے سے آپ میں اور ایدی میں کیا فرق ہے جو اخبار میں اپیل کرتا ہے کہ مجھے سود دو؟ یہ تو سود کو پروان چڑھایا جائے گا. یہ تو ایک معذرت ہے کہ بھئی بعض بینکوں میں جب سودی رقم رہ جاتی ہے تو وہ لوگ لے کے شیعہ بدعتی اور مرزائی تبلیغ پر خرچ کرتے ہیں. تو مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ گن سمجھ کر، غلاظت سمجھ کر، حرام سمجھ کر لو اور بغیر نیت ثواب کے ایسے لوگوں کو دو جن کے لیے مردار حلال ہوتا ہو. لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہے، یہ ایک عذر کی وجہ ہے. تیسری بات، سب سے بڑا سود حضرت عباس کا تھا. تمام جزیرہ اس کا مقروض تھا. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے اعلان کیا، الا ان ربا الجاہلیت مدفون تحت قدمی ہذی. آپ نے زمین پر پیر رگڑ رہے تھے کہ زمانے جاہلیت کے سود میں اپنے پیروں میں روند رہا ہوں، ایسے ختم کر رہا ہوں. جس کے ذمہ جس کا سود فرمایا مت دے اسے، ختم. تو دنیا حیران تھی کہ سب سے بڑا سود تو عباس کا ہے. تو آپ نے کہا وَإِنَّ أَوَّلَ مَا أَدْفَوْهُ عَنْ أَعْنَاقِ النَّاسِ رِبَا عباس ابن عبد المطلب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سود جو لوگوں کے کندھوں سے اتار رہا ہوں وہ عباس عبد المطلب کے بیٹے کا، پیغمبر خدا کے چچا کا سود ہے، وہ کوئی ادا نہیں کرے، ختم ہو چکا ہے. یہاں سود کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، دوسرے کورٹوں نے اس کو موقع دے دیا کہ چلو 1 سال 2 کے بعد ختم کرو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہو سکیں گے قیامت کے دن. خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے. الا کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبط الشیطان من المس، جس کو چھیڑ دیا شیطان نے چھو کر، جس کو جن چڑھ جاتا ہے، سر ایسا، آنکھ ٹیڑھی. سود خور قیامت کے دن اس کی کمر لکڑی کا تختہ بن جائے گا.
اس سے پتہ چلا کہ جنات کے آثار برحق ہیں، جن لگتا ہے اور تکلیف پہنچا سکتا ہے. ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بے شک سود تو بے شک تجارت بھی سود ہی ہے، خرید فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حلال کیا اللہ نے خرید فروخت کو اور حرام فرمایا سود کو. تو حرام و حلال دونوں ایک جیسے ہو گئے. جیسے کوئی کہے کہ بکرا اور کتا برابر ہے، ہرن و خنزیر برابر ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس جس کسی کے پاس آ گئی نصیحت رب کے ہاں سے، فَانْتَهَا، وہ باز آیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، بس اس کے لیے ہے وہ جو گزرا ہے سو گزرا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ سپرد خدا ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر بھی سود کرے، مسئلہ معلوم ہو چکا ہے. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. سود خور کو وہی سزا دی جو کافر کو سنائی. یمحق اللہ الربا، مٹانا چاہتے ہیں اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور جاری کرتے ہیں صدقوں کو، خیرات کو، خرچوں کو اللہ کے دین پر. استاد محترم مولانا عبد الحنان نے ترجمہ کیا، یمحق اللہ الربا، بے برکت فرما دیں گے اللہ سود کو. ویربی الصدقات، اور حلال اخراجات میں، خیرات کے عمل میں اللہ برکت دے گا. ابو معشر سے منقول ہے سود خور بھوکا مرے گا. ہم حیران تھے، بھوکا کیسے مرے گا؟ وہ تو بڑا مالدار ہے، پتہ چلے گا گلے کا کینسر ہوا ہے، کچھ نہیں کھا سکتا. واللہ لا يحب كل کفار نصیب، اللہ پسند نہیں فرماتے کسی بھی کافر و گناہگار کو. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، پابندی سے پڑھی نماز، وآتوا الزکاۃ، دینے لگے زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ یہ غمگین ہوں گے. اب سود کے بارے میں عام خطاب کے بعد خصوصی خطاب. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو باقی سود بھی، جو ابھی تک کر رہے ہو اس کو بھی چھوڑو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے.